اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن پاک میں سورہ شورى آیت نمبر 84 میں، آیت کا عربی متن وَأَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، آیت کا سادہ اور واضح ترجمہ کرتے ہیں، اور میرے لیے بعد والوں میں سچی ناموری اچھا ذکر رکھ دے۔ اس آیت کا لفظی ترجمہ لفظ با لفظ ترجمہ کرتے ہیں، وجعل اور بنا دے، مقرر کر دے، لی میرے لیے، لسان زبان، مراد ذکر شہرت بات، صدق سچی حقیقی کھری، فی الآخرین بعد میں آنے والوں کے درمیان آنے والی نسلوں میں۔ آیت کی تشریح کرتے ہیں، یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ میرا ذکر ایسا بنا دے کہ آنے والی نسلیں مجھے اچھے الفاظ میں یاد کریں، میری یاد نیک نامی اور سچائی کے ساتھ باقی رہے۔ اس دعا کے دو پہلو ہیں۔ نمبر ایک، دنیاوی پہلو، انسان چاہتا ہے کہ دنیا میں جب اس کا ذکر ہو تو اچھے الفاظ میں ہو۔ برے لوگ دنیا میں بھی برا ذکر چھوڑ جاتے ہیں، جیسے فرعون، نمرود، ابو جہل وغیرہ، لیکن نیک لوگ دنیا میں بھی نیک نامی چھوڑ جاتے ہیں۔ آج بھی دنیا کے ہر کونے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر عزت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ مسلمان، عیسائی، یہودی سب انہیں خلیل اللہ کا دوست مانتے ہیں۔ گویا یہ دعا قبول ہوئی، اللہ نے ان کا نام قیامت تک کے لیے عزت و سچائی کے ساتھ باقی رکھا۔ نمبر دو، آخری پہلو، اصل لسان صدق کا مطلب یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں بھی ذکر خیر ہو اور نیکوں کی فہرست میں نام ہو۔ دنیا کی تعریف تو وقتی ہے، اصل کامیابی یہ ہے کہ آخرت میں اللہ راضی ہو اور بندے کو جنت میں داخل کرے۔ آئیے اس سے ہم سبق اور پیغام لیتے ہیں کہ ہمیں کیا پیغام ملتا ہے آج کی رہتی دنیا والوں کے لیے۔ نیک نامی کی اصل بنیاد، انسان اگر چاہے تو مال، شہرت اور طاقت سے وقتی نام بنا سکتا ہے، لیکن سچی ناموری صرف نیک اعمال اور اللہ کی رضا سے ملتی ہے۔ مرنے کے بعد اچھی یاد، سوچو آج لوگ فوت ہو جاتے ہیں مگر ان کے ذکر سے خوشبو آتی ہے یا بدبو، کسی کا نام آتے ہی دعائیں نکلتی ہے اور کسی کا نام آتے ہی لعنت نکلتی ہے۔ یہ فرق انسان کے اپنے اعمال کا ہے۔ عملی سبق، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنی زندگی اس طرح گزارے کہ ہمارے مرنے کے بعد لوگ ہمیں نیک الفاظ سے یاد کریں، ہمارے لیے دعائیں کریں۔ یہ تب ہی ہوگا جب ہم خدمت خلق کریں گے، سچائی اور انصاف کے ساتھ چلیں گے اور دین کی راہ پر ثابت قدم رہیں گے۔ ایک سادہ پیغام